بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں درس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد یعنی تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ سے متعلق ہے۔ چونکہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانوں کی تربیت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا اور سب سے پہلے وحی نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں تعلیم کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں آپ کے لیے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اللہ انہی میں سے رسول مبعوث فرما، وہ رسول یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جہاں نبی کی بعثت کی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بعثت کے بعد اب نبی کے 4 کام ہے، وہ اس کا بھی ذکر کیا کہ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، بغیر سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا پہلا مقصد ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یا حفظ کرنا، ناظرہ پڑھنا، یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کو آج یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی بچوں کو جو یہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے یا بچوں کو جو حفظ کرایا جاتا ہے، یہ کیا طوطے مینے کی طرح رٹ لگا رہے ہیں، ان بچوں کو تو اس کا کوئی معنی اور مفہوم ہی معلوم نہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتکا میں اس کا جواب مل جاتا ہے ان لوگوں کی، یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک مستقل عبادت اور بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو قرآن کریم کا حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں، اور پھر مثال دے کے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی دی ہے، جس کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا، اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، وہ تو حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا پڑھنا، تلاوت کرنا ثواب ہے۔ خود لفظ قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے، تو یہ الگ ایک مستقل عبادت ہے۔ دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، ترجمہ سکھائے، ان کے احکامات بتلائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم خود بخود حاصل نہیں ہوتا بلکہ سیکھنے سے آتا ہے۔ علم محنت کے بغیر نہیں ملتا۔ جو لوگ خود بخود سیکھتے ہیں، استاذ کی مدد سے نہیں حاصل کرتے، صرف کتابیں پڑھ کر عالم بنتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ علم کے اندر ان میں پختگی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ آگے جا کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یعنی مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جن کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ تو عرب ہے، اور قرآن بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اترا ہے، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ اس کے باوجود قرآن کے علوم سمجھنے میں ان کو کبھی مشکل پیش آتا تھی۔ قرآن کریم میں خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، عدی بن حاتم اس کا مطلب نہ سمجھ سکے، حالانکہ وہ خالص عرب تھے، زبان پر عبور حاصل ہونے کے باوجود الفاظ کے مفہوم تک نہ پہنچ سکے، اور وہ اس کو سفید اور سیاہ رسی سمجھے، حالانکہ خیط الابیض من الخیط الاسود سے مراد یہاں دن رات مراد ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے والے صحابہ وہ بھی آپ سے قرآن سیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، خود جو یہ سمجھے کہ میں کسی کے سمجھائے بغیر خود سمجھ جاؤں گا تو وہ غلط سمجھا ہے۔ دیکھیں ہم اگر دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو،
ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ ایسی مثال تو ملتی ہے کہ پیغمبر آئے مگر کتاب نہیں آئی، پچھلی شریعتوں کے مطابق چلتے رہے، مگر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ صرف کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آیا ہو۔ اس لیے اللہ نے کتاب کے ساتھ معلم بھی بھیجا اور یعلمہم الکتاب کا فریضہ ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کو واضح کر کے بیان کرو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ جس طرح روشنی کے بغیر کتاب کا فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے بغیر قرآن کریم کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آپ پر نازل ہوا ہے آپ اسے آگے امت تک پہنچائیں۔ بعثت کا تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ایسا رسول مبعوث فرمائے جو کتاب کے علاوہ انہیں حکمت کی بھی تعلیم دے۔ حکمت کی تشریح میں مفسرین کے بہت سے قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حکمت عقل کی دلیل اور دل کی بصیرت کا نام ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حکمت کے نام ہے دین کی معرفت، اس کی سمجھ اور اس کے اتباع کا، اور عام طور پر حکیم وہی کہلاتا ہے جس نے علم اور عمل میں پختگی حاصل کر لی، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو حکمت بری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں کتنی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام حکمت ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کی سمجھنے کی توفیق عطا کر، ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو حق سمجھنے لگے۔ تو گویا یہ دعا بھی ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں حکمت ملتی ہے، آپ کی سنتوں میں حکمت بری ہوئی ہے، آپ کے احادیث میں حکمت کی باتیں بری ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک قول کو ہی لے لیں، اگر کامیابی تجارت میں چاہتے ہیں آپ نے فرمایا امانت اور صداقت کو اختیار کر لو، اگر گھر میں راحت چاہتے ہو اخلاق کو اچھا کر لو۔ ایسی چیز جس کے ذریعے سے انسان کے نفس کی تکمیل ہوتی ہے حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا کہ حکمت کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ اس میں حکمت کی بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ بعثت کا چوتھا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دیں۔ پاکیزگی سے مراد یعنی ان سے تمام رذائل دور ہو جائے اور فضائل ان میں پیدا ہو جائے۔ تزکیہ کے معنی ہے باطینی نجاست اور گندگیوں سے پاک کرنا، یعنی شرک اور کفر اور عقائد فاسدہ، اسی طرح برے اخلاق، تکبر، حرص، طمع، بغض، حسد، حب مال، ان سب سے ان کا تزکیہ چاہے، ان کو پاک کیا جائے۔ جیسے دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرے تو تطہرہم وتزکیہم بہا، وہ ظاہری اور باطینی ہر پہلو سے پاک ہو جائے۔ غرض تزکیے سے مراد ظاہری پاکیزی بھی ہے اور باطینی پاکیزی بھی ہے، یعنی ظاہری طور پر پاک ہو، باطینی طور پر بھی ان کو پاک کیا جائے۔ یہ وہ چار مقاصد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں ذکر کیا ہے، اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان پر تلاوت کرے، تلاوت کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ تو گویا ان چاروں باتوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے، تلاوت کتاب میں تجوید اور تعلیم کا ذکر ہے، قرآن کے لفظی الفاظ کو یاد کرنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، اور تعلیم کتاب میں تفسیر، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو سمجھنا۔ تعلیم حکمت سے مراد احادیث ہے، آپ کی سنتیں ہیں، اس کو اپنانا، زندگیوں میں لانا۔ اور تزکیہ نفس سے مراد اپنے نفوس کو پاک کرنا، رذائل کو، غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچانا، جس کو تصوف اور سلوک بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ ان چار چیزوں کے بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں ان چار چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔